70 سال سے توشہ خانہ کے اندر وہی قانون چلتے آ رہے تھے. جو بھی آپ کو گفٹ ملتی ہے, اور وہ یاد رکھیں پرائم منسٹر کو نہیں ملتی, پریزیڈنٹ کو ملتی ہے, آرمی چیف کو ملتی ہے, وزیروں کو ملتی ہے, پرائم منسٹر کا جو ملٹری سیکرٹری ہے اس کو ملتی ہے. یہ جب جاتے ہیں باہر تو یہ گفٹس ملتی ہیں. قانون سب کے لیے ایک ہے. جب سے 70 سال سے ایک ہی قانون ہے کہ وہ جا کے وہ فورن آفس میں آتی ہیں, وہ جا کے دیتے ہیں کیبنٹ سیکرٹری کو, کیبنٹ سیکرٹری آگے ایویلویشن کے لیے ایف بی آر کو بھیج دیتا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہے ہمارے, وہ نون لیگ کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے, یہ اسیس کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے. پھر وہ سب کے پاس پرائم منسٹر, وزیروں, جن کو بھی تحفہ, ان کے پاس آتے ہیں, جی یہ ہے اس کی قیمت اسیس, اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت دیں اور یہ گفٹ آپ رکھ سکتے ہیں, اور اگر یہ نہیں لینا چاہتے تو یہ بھی سمجھ آئے وہ پھر آکشن ہوتی ہے, وہ جا کے کوئی بھی خرید سکتا ہے. یہ ہے قانون. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں میں تو یہ نیب کے کیس فیس کر رہا ہوں اور کروں گا, کہیں ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا, یقین کریں سارے کیس فیس کروں گا, لیکن میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کوئی جاگتا نہیں ہے جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ توشہ خانہ کے اندر چوری ہوئی ہے, اور چوری نیب کے اندر بھی پتہ ہے, وہ کیس نیب میں بھی پڑا ہوا تھا لیکن آپ نے بند کر دیا وہ. تو عوام کے لیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں, وہ چوری کیا تھی. توشہ خانہ کا قانون ہے کہ گاڑی, جب بھی کوئی گاڑی گفٹ کرے, جو مجھے بھی ایک گاڑی گفٹ ہوئی تھی, آپ توشہ خانہ سے وہ نہیں لے سکتے. آپ اگر اس کی, ان کے زمانے میں, یہ بھی ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے قیمت. مثلا اگر 10 روپے اس کی قیمت آتی ہے, یعنی ویلیو ہوتی ہے گفٹ کی, تو ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے, 20 روپے دیتے تھے اور پھر لے لیتے تھے. ہم نے جا کے اس کو 50% کر دیا, یعنی اگر 10 روپے کا تحفہ ہے تو 5 روپے دیں گے اور پھر تحفہ لیں گے. ہم نے بڑھا دیا. تو ان کے زمانے میں 20% ہوتا تھا, اور پھر بھی گاڑی آپ نہیں لے سکتے تھے. اب میں صرف آپ کو یہ ذرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں نیب چیئرمین کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جائے اس چیز پہ. نواز شریف مرسیڈیز سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے, بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑیاں ہیں. وہ گاڑی خریدتا ہے جو کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی, 6,36,000 روپے میں. سب سے مہنگی گاڑی مرسیڈیز 6,36,000 پہ لیتا ہے. پہلے تو کیا اس کی قیمت دیکھی, کوئی مرسیڈیز اتنی سستی آتی ہے, یعنی اس کی قیمت دیکھیں 42 لاکھ. کوئی مرسیڈیز پاکستان میں 42 لاکھ کی آتی ہے, تو اس نے صرف 6,36,000 دیا اس کا. تو پہلے تو چوری تھی کیونکہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے. پھر ذرا قیمت دیکھ لیں. میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ بڑی آپ نے سستی چیزیں لی ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن ذرا یہ میں ایسی میری نظر پڑ رہی تھی, ایک پرل کا نیکلس, پرلز کا نیکلس, وہ سوچیں صرف 27,000 دے کے لیا نواز شریف نے. پھر میں رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس 1,10,000 روپے پہ لے کے لیا. ون رسٹ واچ, کارٹیئر کی رسٹ واچ, چھوٹی بھی نہیں, اور وتھ ڈائمنڈز, ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر. وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی 40,000 روپے میں. تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی, ایک گاڑی بھی, اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی. اس کے بعد زرداری صاحب دیکھ لیں, 3 گاڑیاں نکالی انہوں نے توشہ خانہ سے, 2 بی ایم ڈبلیوز, سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین بی ایم ڈبلیو کی بھی قسمیں ہوتی ہیں 760U, اور بلٹ پروف, یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی, 10 کروڑ روپے کی. تو وہ انہوں نے ایک بی ایم ڈبلیو وہ نکالی, پھر ایک دوسرا ماڈل وہ بھی سیکیورٹی والی, 2 بی ایم ڈبلیوز, اور پھر ایک ٹویوٹا لیکسس, یہ بھی بلٹ پروف. تو ان کے اوپر کوئی
کوئی نیب کی انکوائری یا کوئی نہیں ہونا تھا؟ یعنی کیا طاقتور اگر آج بیٹھا ہوا تو اس کے لیے سارے معاف ہو جاتی ہیں چیزیں؟ اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو انہوں نے سستی دکھا دی یا وہ مہنگی، تو جنہوں نے سستی دکھائی ہے وہ تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں ان سے۔ میں نیب چیف کو میں پھر سلام کرتا ہوں، آفتاب سلطان کو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ ان سے جب کہا گیا یہ جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا۔ اور میں نے سنا ہے، کیونکہ جب میں نیب جیل میں تھا تو ساروں نے اس کو اسٹینڈنگ اوویشن دیا جب وہ ریزائن کر کے جا رہا تھا، نیب کے لوگوں نے کہ اتنا کردار کا آدمی۔ لیکن یہاں ذرا تھوڑا ضمیر اس وقت میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں موجودہ نیب کے چیئرمین۔ مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی آپ نے انکوائری بند کر دی، 7 ارب روپے کی انکوائری آپ نے بند کر دی۔ 7 ارب روپے کی انکوائری بند کیا کی، جس کے اندر یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے۔ کیا کیا انہوں نے؟ یہاں سے یہ پیسے بھیجتے تھے باہر، یہاں سے ہنڈی حوالے سے باہر پیسے بھیجتے تھے، چوری کا پیسہ، ادھر سے ریمٹنسز دکھا دیتے تھے۔ یہ قانون نواز شریف نے بنایا تھا 1992 میں کہ اگر باہر سے پیسہ آئے تو کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا کہ جی وہ پیسہ کدھر سے آیا، کس نے بھیجا پیسہ، نو کوسچنز آسکڈ۔ یہ منی لانڈرنگ کے لیے خاص قانون بنایا تھا انہوں نے۔ ہدایبہ پیپر مل کیا تھا؟ وہ پہلا، آج سے 20-24 سال پہلے وہ ہدایبہ پیپر مل میں اسی طرح یہ کر رہے تھے کہ اس کے نام پہ پیسہ باہر بھیجتے تھے پہلے چوری کر کے، اور وہاں کوئی قاضی فیملی لندن میں بیٹھی، ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ گیا، ادھر سے انہوں نے دکھایا کہ جی ہم نے ریمیٹنسز بھیجی ہیں، اور ریمیٹنس کا کوئی سوال ہی نہیں پوچھ سکتا تھا، جو باہر سے پیسہ آتا تھا سوال ہی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ تو یہاں سے باہر پیسہ چوری کر کے بھجوایا، وہاں سے جس پیسے کی ضرورت تھی وہ انہوں نے ریمیٹنس کے نام پہ لے لیا اور کوئی سوال نہیں پوچھتا۔ تو یہ جو شہباز شریف کا سارا پیسہ یہ جو آیا ہے، اس کا زیادہ تر پیسہ جو اس کی دولت میں اضافہ ہوا ہے، انہوں نے پوچھا نا نیب نے کہ جی اضافہ کدھر سے ہوا؟ جی ریمیٹنسز آئی ہیں۔ 90% انہوں نے دکھایا یہ جس طرح کہ جی وہ فلانے نے پیسہ بھیجا۔ جب انہوں نے چیک کیا وہ کون تھا، ایک کوئی پاپڑ والا تھا جو پاپڑ بیچتا تھا، اس نے کوئی کروڑوں روپیہ بھیج دیا ان کے اکاؤنٹس میں۔ پھر دوسرا ایک اور کوئی چینی والا، اس طرح کے لوگ تھے جو کبھی پاکستان سے بھی باہر گئے، ان کے پاسپورٹ پکڑے، ان کے نام پہ پیسے بھرے۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ لیکن چیئرمین نیب صاحب نے اپنی کوئی سوچا ہوگا، کیس ختم کر دیا۔ مریم نواز بھی، انہوں نے BMW لی، کوئی مڈل ایسٹ سے کسی ان کو تحفہ ملا، توشہ خانہ میں نہیں بتایا کہ وہ آیا باہر سے تحفہ، جو بھی آپ کو باہر سے تحفہ ملتا ہے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، اور وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں۔ انہوں نے توشہ خانہ میں نہیں دیا، اور اسی کو گاڑی کو پھر استعمال کر کے آگے بیچ دیا، اور بڑے نفع کے اوپر۔ یہ بھی سیدھی چوری ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کسی نے بات نہیں کی، کوئی نیب کو کوئی کھٹکا نہیں ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ پھر آگے چلیں، 16 ارب روپے کے FIA کے کیس۔ اب FIA سے میں مل رہا ہوں، انشاءاللہ ان سے پوچھوں گا کہ کیا جب ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھی کہ یہ نوکروں کے نام پہ پیسہ آتا تھا اور ادھر سے شریف خاندان کے ان کے بیٹوں کے اکاؤنٹس میں چلا جاتا تھا، 16 ارب روپے، جس میں مقصود چپڑاسی بھی تھا، تو کیا وہ کیس بند کر دیا؟ سوچا نہیں کہ 16 ارب روپیہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر کوئی فکر نہیں ہوئی آپ کو کہ پوری تحقیقات ہوئی، اتنی فائلیں پڑی ہیں، ساری ڈاکیومنٹس پڑی ہوئی ہیں، کوئی آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ڈاکیومنٹس دیکھ لیں؟ وہ تو لوگ، مقصود چپڑاسی تو بیچارہ ہارٹ اٹیک سے گیا، ڈاکٹر رضوان بھی ہارٹ اٹیک سے گیا، ایک اور گواہ ہارٹ اٹیک سے گیا، تو کوئی فکر نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹس بھی پڑی ہوئی ہیں، ان کے اوپر FIA کو انویسٹیگیٹ کرے؟ نہیں، کیونکہ یہ آپ قانون کے اوپر ہیں لوگ، ان کو یہ چوری بھی کریں سب کچھ معاف ہے۔ پھر آگے چلیں، سارا زور لگا ہوا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، اور ہو کیا رہا ہے کہ مظلوم ہم، یعنی سائفر کے اندر گورنمنٹ میری جاتی ہے اور کیس ہی میرے پر ہو جاتا ہے۔
9 مئی کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مجھے ایک مجرم کی طرح اٹھایا گیا، لیکن میرے اوپر 30 کیس ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو گولیاں ماری سیدھی سیدھی لوگوں کو گولیاں ماری، نہتے لوگوں کو، پروٹیسٹرز کو، انہی کے اوپر کیس کر دیا۔ ان کو سیدھی گولیاں ماری، ان کے گھروں میں پہنچ گئے کہ تم نے اگر FIR رجسٹر کی تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے۔ وہی جو ضلع شاہ کے گھر پہنچ گئے، جب اس کو قتل کیا گیا تو پولیس کسٹڈی میں اس کو قتل کیا گیا، میرے اوپر 302 قتل کا پرچہ کر دیا، اور پھر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ گئے کہ آپ نے دیکھیں اس کی بات نہیں کرنی، اور ان کو چپ کرا دیا۔ تو پہلے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، پھر انہی کے اوپر کیسز کر دیتے ہیں۔ جو ایک لڑکا بیچارہ شہید ہوا، وہ بھی پروٹیسٹر تھا، پیسفل، پرامن، اس کو گولی ماری، شہید ہو گیا۔ اس کے قتل کا کیس اعجاز چودھری اور میاں محمود رشید کے اوپر ڈال دیا۔ وہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد جو عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے ہیں ان کی ہے۔ کوئی کانٹا نہیں ڈال سکتا کسی کے اوپر عوام کے علاوہ۔ اور یہ جو کانٹا ڈالنے کی کوشش ہے، یہ اتنا نقصان پہنچا رہی ہے پاکستان کو، ہماری جمہوریت کو، ہماری آزادی کو، ہماری اخلاقیات کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے انصاف کے نظام کو، ہمارا ساری دنیا میں جو امیج ہے وہ اتنا نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اور ہماری جو معیشت ہے جدھر وہ پہنچ گئی آج، اور جدھر جا رہی ہے، تو میری صرف ریکویسٹ یہ ہے اپنی قوم کو کہ دیکھیں، میں اگر جیل میں بھی جاتا ہوں نا، آپ نے جد و جہد کرتے رہنا ہے، اور میں ہمیشہ 27 سال سے کہتا ہوں پرامن جد و جہد، لیکن یہ آپ کے لیے اتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ساری سٹرگل کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر ذات کے لیے کر رہا ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ چکا ہوتا۔ کون اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتا ہے؟ کون کسی کے اوپر 2 دفعہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی لگا رہتا ہے؟ یا جیل کے اوپر سارے اکٹھے ہوئے ہوئے جس آدمی کے اگینسٹ، وہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ میں اس کو سیاست نہیں سمجھا، اس کو عبادت سمجھتا ہوں۔ ساری دنیا کی تاریخ میں آزادی کے لیے اپنی لوگوں نے جد و جہد کی، اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا مستقبل ہے، آپ کی حقیقی آزادی میں۔ یہ جو نظام اگر یہ چلتا رہا، پاکستان چھوڑیں، کسی ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔